اور واقعہ ہے سورہ کہف میں حضرت موسیٰ اور خضر علیہ الصلاۃ والسلام کا. صحیح بخاری میں اس کی تفصیل ہے. قرآن میں جو واقعہ ہے اس کی وجہ کیا بنی وہ وجہ بخاری میں لکھی ہوئی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک دفعہ لوگوں نے پوچھا کہ اس وقت دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں. اور بات بالکل درست بھی تھی، پیغمبر سے بڑا تو دنیا میں کوئی نہیں ہوتا. لیکن اللہ کو آپ کا یہ انداز پسند نہیں آیا. ہر صحیح بات کہنے کی نہیں ہوتی. تواضع بہت بڑی چیز ہے. آج کل یہ تواضع مارکیٹ میں شارٹ، بس میں سب سے بڑا ہوں باقی سارے، حالانکہ آپ سب سے چھوٹے ہوتے ہیں. وہ بھی ایسا وہ بھی ایسا، وہ جو کیڑے نکالتے رہتے ہیں نا بیٹھ کے، وہ بھی غلط وہ بھی غلط وہ بھی غلط، مجھ سے اللہ کام لے رہا ہے، اس کا مطلب آپ سے تو کام لے ہی نہیں رہا. تو موسیٰ کلیم اللہ اتنے بڑے، ان کی زبان سے یہ نکل گیا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ میں. بات صحیح تھی لیکن اللہ کی طرف پھیرنا چاہیے تھا. تو اللہ نے آپ کو تنبیہ کی، فرمایا موسیٰ جو کچھ علوم میں نے دوسروں کو بھی دیے ہیں جو آپ کو نہیں دیے. تو جاؤ آپ ایک بندے ہیں ہمارے فلاں فلاں جگہ پہ، سفر کر کے چلے جاؤ، وہاں ایک بندے سے آپ ملاقات کرو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کچھ چیزیں اللہ نے ان کو ایسی دی ہیں جو آپ کو بولو نا نہیں دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم کو لے کے چلے گئے اور اللہ نے بتایا کہ اس کی نشانی ہے کہ مچھلی ٹفن سے نکل کے سمندر میں زندہ ہو کے چلی جائے گی. کچھ نشانی بتائی کہ کچھ ایسا ہوگا. اب جب یہ وہاں پہنچے ہیں تو کہیں ایک جگہ کنارے پہ آرام کیا تو وہ مچھلی نکل کے زندہ ہو کے سرنگ بنا کے چلی گئی. اب جو ان کے خادم تھے نا وہ بھول گئے کہ ایسا ہوا ہے، اور صبح اٹھ کے پھر یہ آگے چلے. چلتے چلتے تھک گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آتینا غداءنا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، لاؤ بھائی دوپہر کا کھانا لے کر آؤ، اس سفر میں تو ہمیں بڑی تھکاوٹ ہو گئی ہے. پیغمبروں نے ناشتے نہیں کیے کبھی بھی. غدا کہتے ہیں 11 بجے کا کھانا. عربوں میں عادت تھی کہ 11 بجے کھانا کھاتے تھے دوپہر کا، پھر قیلولہ کر کے آرام کرتے اور رات کا کھانا مغرب کے بعد کھاتے. یہ تمام صحابہ پیغمبروں کی سنت ہے. ناشتے کا لفظ قدیم عربی میں آپ کو ملے گا ہی نہیں. ناشتہ جو ہے نا گوروں نے انٹروڈیوس کروایا. یہ گوروں نے تعارف کروایا اس کا. سمجھتے نہیں ہو بات. یہ 2 ٹائم کھاتے تھے، اور گوروں نے صرف ناشتہ نہیں، گوروں نے ایسے کھانے ہمیں متعارف کروائے ہیں کہ ان سے ہماری صحتوں کی ایسی کی تیسی. مسلمان روٹی کھاتا تھا، گورے کے آنے کے بعد ڈبل روٹی کھا رہا ہے. اب بتاؤ روٹی نقصان دہ یا ڈبل روٹی؟ ڈبل روٹی. مسلمان روٹی کھاتا تھا، گوروں نے برگر متعارف کروایا. برگر پیزا یہ سب کہاں سے آئی ہیں؟ مسلمان لسی پیتا تھا، وہ واقعہ سنا لسی پیو لسی، اور گوروں نے کیا؟ کولڈ ڈرنک. تو صحتوں کے برباد کرنے میں گوروں کا بہت بڑا دخل ہے. وہ الگ بات ہے، پھر وہی بتا بھی رہے ہیں کہ یہ نقصان دہ، یہ ٹھیک ہے نا، خود ہی کہہ رہے چھوڑ دو یہ چیزیں. لیکن اب آپ نے ایسا چسکے لگا دیے کہ اب لوگ دنیا چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، پیزے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو مسلمانوں کی خوراکیں 2 ٹائم ہوتی تھی. وہ شام کو چائے میں ڈبو کے کھانا، سموسے، یہ سب گوروں نے متعارف کروایا. مسلمان نہیں کھا. مسلمان 2 ٹائم. ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے، وہ بتاتے تھے ہم تو ناشتہ جانتے بھی نہیں تھے کیا ہوتا ہے. 11 بجے کھا کے سوئے. اچھا گورے میں قیلولہ نہیں ہے، یہ قیلولہ چھڑوایا ہم سے گوروں نے ہے. ہندوستان میں، افغانستان میں، ایران میں، پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان آپ کو ملیں گے، قدیم مسلمان سب دوپہر کھانے کے بعد سوتے تھے. گوروں نے جب ہندوستان پہ حکومت کی ہے تو قیلولے کا لفظ اور قیلولے کی عادت مارکیٹ سے نکال دی. سمجھتے نہیں ہو بات کو. تو کچھ چیزیں ہماری وراثت میں تھی، ان کو لے لینا چاہیے. خیر اب عادی ہو گئے ناشتے کے، کر لیں آپ، منع نہیں ہے، لیکن پیغمبروں کی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھک گئے ہیں، کیا لے آؤ؟ کھانا لے کر آؤ. انہوں نے کہا اوڑے وہ مچھلی کھانی تھی، مچھلی تو ڈوبکی لگا کے سمندر میں چلی گئی ہے. تو حضرت موسیٰ کیا کھا رہے تھے کھانے میں؟ فش. پیغمبروں کو اللہ غلط چیزیں بولو نا کیا ہو گیا نہیں کھلاتے. ایسا نہیں ہے کہ
برگر لے آؤ بھائی, پاپے لے آؤ. پیغمبر بڑی سادہ اور اچھی خوراکیں کھاتے ہیں. ہمارے نبی کی خوراکیں دیکھ لو نا, کیسی صحت والی. تو وہ کہا کہ وہ تو فش نکل کے کہاں چلی گئی ہے. اچھا, جھینگا بھی آپ کو نہیں ملے گا, نہ کسی صحابی سے ملتا ہے کہ جھینگا کھایا ہو کسی نے, نہ کسی تابعی سے ملتا ہے. بہرحال اختلافی مسئلہ ہے, لیکن اس میں امام ابو حنیفہ کا جو رائے ہے نا بہت مضبوط ہے کہ سمندر کی صرف مچھلی حلال ہے. بہت مضبوط رائے امام صاحب کی, کیونکہ مچھلی کھانے کا ہی تذکرہ ملتا ہے ہمیں. اس پہ دلائل میں دے چکا ہوں, ابھی اس کا موقع نہیں ہے. تو خیر, قرآن میں بھی کہیں نہیں ملتا. یہ بات کہتے ہیں قرآن سے ثابت ہے کہ مچھلی کے علاوہ, وہ آیت کا مفہوم کیا ہے وہ میں بیان کر چکا ہوں. بہرحال اختلافی مسئلہ, اس میں شدت جائز نہیں ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس پلٹے. ارے بھائی وہی تو جگہ تھی جہاں اللہ نے حکم دیا تھا کہ خضر کو تلاش کرو. وہاں گئے تو حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, تو انہوں نے کہا بھائی اللہ نے کچھ چیزیں آپ کو بتائی ہیں جو مجھے نہیں ہیں, تو میرے پاس نہیں ہے, تو اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ میں آپ سے وہ سیکھوں. حضرت خضر نے فرمایا کہ آپ ان چیزوں میں صبر نہیں کر سکتے. کیوں حضرت خضر نے یہ کہا؟ انہوں نے کہا میں کچھ ایسے کام کروں گا آپ صبر بولو نہیں کر سکتے. حضرت خضر کو پتا تھا یہ ان کے پاس شریعت کا علم ہے, اور یہ کوئی بھی غلط کام دیکھ کر برداشت بولو نہیں کریں گے. اور ان کے لیے یہی ہے, جو علماء ہوتے ہیں, جو واعظین ہوتے ہیں, جو امت کے خیر خواہ ہوتے ہیں, وہ غلط کام دیکھ کر برداشت نہیں کرتے. تو آپ نہیں صبر کر سکتے. انہوں نے کہا ستجدنی انشاءاللہ صابرا, اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پاؤ گے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میرے ساتھ چلو, لیکن شرط یہ ہے کہ میرے کسی کام پہ آپ نے اعتراض نہیں کرنا, کیونکہ اللہ نے آپ کو میرے پاس بھیجا ہے نا, تو میں جو کچھ کروں گا اللہ کے حکم سے کروں گا, آپ نے اعتراض نہیں کرنا ہے. چلو بھائی چلتے ہیں سر. تو سمندر میں بیٹھے, کشتی میں بیٹھے, غریب آدمی کی کشتی تھی. کنارے پہ اترنے سے پہلے حضرت خضر نے اس کشتی کو توڑ دیا, پھٹا نکال دیا اس کا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اخرقتھا لتغرقھا, پبلک ساری ابھی ڈوب کے ہلاک ہو جاتی ہے, بڑی مشکل سے بچے ہیں. لقد جئت شیئا امرا, سمجھ میں آنے والی بات, یعنی کیا کر رہے ہیں آپ یہ؟